نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت علی خان جی کے ساتھ۔ میری عزیز ہموطنو، آج تاریخ کا وہ دن ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جتنی بھی ہماری مقدس دنیں ہیں، یعنی اسلامی، جس میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب بارات، شب معراج، جتنی بھی مقدس دن ہیں، اس طرح وہ ہماری اسلامی تاریخ کی اور ہماری دینی اس کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اسی طرح ہمارا دنیاوی لحاظ سے ہمارا پیارا پاکستان جو آج ہم اس میں بس رہے ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں بڑی تقدس، پریسٹیجیس اور ڈگنیٹی کے ساتھ، اس کی کچھ قربانیاں اور کچھ تاریخ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج چونکہ 23 مارچ ہے، یعنی قرارداد لاہور جو منٹو پارک میں پیش کی گئی تھی، جو ایک وسیع و عریض میدان تھا، اس وقت ہوا کرتا تھا بادشاہ مسجد کی بالکل قریب واقعہ یہ ایک میدان ہے جہاں پر لاکھوں مسلمانان ہند اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہا۔ تو اسی دن مولوی فضل حق جو کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک یا قرارداد پیش کی جس کی تائید سارے مسلمانوں نے کی، اور وہ تائید یہ تھی کہ دو قومی نظریہ تھا، اور دو قومی نظریے کے تحت ہم نے مسلمانان ہند نے ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ اس سے پہلے تقریباً 20-25 سال پہلے شروع کی تھی، اس سے لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے یا بینر تلے، لیکن اس کا ایک خاکہ نہیں بن رہا تھا جو قرارداد پاکستان کی نظر میں ہمیں ملا، اور آج تک ہم تقریباً اس کے تقریباً 80 سے اوپر کے برس ہو گئے ہیں اور ہم اس کو مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی بات، اب مسلمانوں نے جو دوسری جنگ عظیم کی بات جو ختم ہوئی 1945 میں، تو اس کے بعد جو مسلمانوں کو وقت ملا، کیونکہ دنیا انسرٹینٹی کا شکار تھی اس وقت، تو یہ 5 سال، ورنہ پاکستان کا وجود جو تھا وہ 1940 میں اصل میں وجود میں آیا تھا اور دنیا کی منظرنامے پر یہ پیش ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آل انڈیا میں انتخابات کرائے گئے تاجی برطانیہ کے زیر تسلط، تو اس میں بھی مسلم لیگ کو بڑی اکثریت ملی اور ایک ایجنڈے کے تحت جدوجہد شروع کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور انہوں نے بڑی تدبرانہ انداز میں آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کیا۔ اسی وجہ سے، اسی قربانیوں کی وجہ سے 3 جون 1947 کو یہ جو ہے نا ایک نقشہ پیش کیا گیا بری صغیر کا، اور یہ 2 حصوں میں اس کی تیاری، بانٹنے کی تیاری یا تقسیم ہونے کی تیاری شروع ہو گئی، تو جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کا وہ دن ہمارے آباء و اجداد کو دیکھنا پڑا، جو ہمارے لیے ایک عظیم گفٹ ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہترین ایک تحفہ ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان اس کو، اگر ہم، میری نظر میں اگر ہم اس کو جج کر لیں تو 2 جگہ پر ہمیں اس کا فرق ملے گا۔ یہ آزادی آج جو ہمیں ملی ہے قرارداد پاکستان کی صورت میں، اس کی ہمیں ایک جھلک جو ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں آج، کہ کیوں ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ہمارے ایلڈرز تھے، اس وقت لیڈرز تھے، انہوں نے قربانیاں دی، کیوں دی؟ اصل ایشو یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہو، اگر یہ 2 قومی نظریہ یعنی ہندو اور مسلمان الگ الگ نیشن ہے، اور ان کے الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ خیالات ہیں، مراسم ہے اور ان کی کسٹمز ہے، پھر دینی عبادات میں وہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ وہ گائے کی پیشاب پیتے ہیں، یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اتنے وہ دینی لحاظ سے ہم سے پیچھے ہے، تو اس وجہ سے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم ایک وحدانیت پر
یقین رکھتے ہیں، پرہیزگاری پر یقین رکھتے ہیں اور اسی رب کی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈیا کی ہندو جو تھے یا بری صغیر کو جو ہندو تھے ان کا رہن سہن ہم سے مکمل مختلف تھا۔ تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، جدوجہد کی اور قرارداد پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک نیا اور ایک حسین سا اور چاروں موسموں کی دل فریب نظاروں سے بھرپور پاکستان دیا، چونکہ تاجی برطانیہ نے کچھ غداری بھی کی تھی اس وقت تقسیم میں، جو لکیر کھینچی گئی تھی اس میں بھی ہمارے ساتھ بہت یعنی ایسے گیم کھیلے گئے کہ آج مقبوضہ کشمیر اس کی ایک داستان ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تاجی برطانیہ نے اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے سرحدوں پر کیا کیا گل کھلائے اور انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں کہاں پر نقصان پہنچائے۔ لیکن اس کے باوجود جو حصے پاکستان کے حصے میں آئے، آج وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مملکت ہے جہاں پر ہم اپنی دینی معاملات، ہم اپنی دینی عبادات اور ہم اپنے روزمرہ کے کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس قرارداد کے تناظر میں آج میں نے کہا وہ ڈیفرنس ہم نے اس پر بحث کرنی ہے۔ ڈیفرنس کیا ہے کہ آج انڈیا میں مسلمان اس کے ساتھ اور اقلیتی اقوام بھی وہاں پر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے، ان کی حقوق کو حسب کیا گیا ہے، ان کی عبادات کو روکا گیا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو روکا گیا ہے۔ الٹرنیٹ میں پاکستان میں جب آپ آتے ہو تو آپ ایک حسین معاشرہ دیکھتے ہو، آپ ایک مسلمانوں کے ایک ایسی علاقے میں آپ آتے ہو کہ وہاں پر امن اور آشتی ہوتی ہے، بھائی چارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص نیت سے ایک دوسرے کی ہم قدر بھی کرتے ہیں اور ایک نیشن ہے۔ ہاں اگر پاکستان میں کہاں پر اقلیتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہم کرتے ہیں، کیونکہ بحیثیت پاکستان، بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ کی ہمیں ٹیچنگ آف اسلام جو ہمیں ملی ہے، جو ہمیں اسلام سے جو فلسفہ ملا ہے، تو ہم یعنی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو اقلیتی ہے، وہاں پر جو ان کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں وہ یہاں ہم ہندو یا سکھ یا کسی اور یا عیسائی یا کسی اور برادری کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ایک انمول جنت ہے، ہمارے لیے ایک ایسی رب کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا تحفہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی خوش اسلوبی سے اور بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے اس قصے سے واقف ہے، جو یا 1947 سے واقف ہے، یا اگر ہم یعنی اگر ڈیفنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے جو ہم محفوظ ہیں پاکستان میں، تو ہم بری صغیر میں رہ کر ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی ہم محفوظ نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں اگر میں نے آپ کو بتایا 23 مارچ یا 14 اگست، تو 6 ستمبر یا 7 ستمبر یہ بھی ہمارے لیے ایک اہمیت کا دن رکھتے ہیں، اہمیت ہے ہماری نظر میں، کیونکہ وہ ہماری دفاعی دن ہے۔ دشمن آج بھی ہمارے پاکستان کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہمیں وہ زد و کوف کر رہا ہے، ہر جگہ پر ہمارے خارجہ پالیسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہماری بدنامی جہاں پر ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہے۔ لیکن بحیثیت پاکستانی ہم نے وہاں پر ہر جگہ پر جو کہ قرارداد جو ہمارے آبا اجداد نے اس عہد کیا تھا، اس تجدید عہد کی وجہ سے ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے اور وہ ووٹ لینا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی دشمن آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر جگہ پر میں آپ سب پاکستانیوں کو آج کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے اور کسی عید سے کم بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج چاہا کہ آپ کے ساتھ 23 مارچ پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور آپ کو اس دن کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو جائے کہ آج کے دن پاکستان کے جو اس وقت جو امیجنیشنر تھے، جو انہوں نے امیجن کیا تھا، ایک خاکہ بنایا تھا، آج اس کی تعبیر میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس کی جتنی بھی شکر ہم ادا کر سکیں اپنے رب کی طرف سے وہ کم ہوگا۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے نام